محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لوگوں کو کتنا یقین تھا، خصوصاً ان کی زبان حقیقت بیان پر لوگ کتنا یقین رکھتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کافروں کو بھی یقین تھا، بلکہ ان کافروں کو جو آپ کے جانی دشمن تھے، سخت ترین جو دشمن تھے رسول اکرم کے، ان کو بھی حضور اکرم کی ذات اقدس پر بہت ہی زیادہ یقین تھا۔ دیکھیں، اسلام کی جو پہلی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں جو آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبیوں کو بلاؤ، اپنے اقربین کو بلاؤ، تو اس میں جب لوگ جمع ہوئے اور رسول خدا نے ان سے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو مان جاؤ گے؟ اب دیکھیں، تھے کافر، لیکن انہوں نے پیغمبر اکرم کی اس بات پر جو جواب دیا، کہنے لگے کہ ہم مان جائیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا، کیوں مان جاؤ گے؟ انہوں نے جو جواب دیا، کہنے لگے کہ اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ کی زبان پر ہمیں یقین اس لیے ہے کہ آپ کی اس زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ تو دوستو، میں آج گزارش کرنا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سخت ترین دشمن، شیخی خور دشمن، یعنی شیخیاں مارنے والا، اس کے متعلق میں ایک جملہ گزارش کرنا ہے۔ کفر و شرک کے سرداروں میں سے ایک شخص بہت ہی خود پسند اور شیخیاں مارنے والا تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف، اور لکھتے ہیں کہ اس کا ایک تیز اور چالاک گھوڑا تھا۔ وہ اس گھوڑے کی پرورش کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروقار لاتا تھا، یعنی حد سے زیادہ اس گھوڑے کی، تیز اور چالاک گھوڑے کی وہ خدمت کیا کرتا تھا، اور وہ بھی اس لیے، یعنی جو اس کے ذہن میں بات تھی، اس لیے اس گھوڑے کی خدمت زیادہ کرتا تھا کہ یہ گھوڑا جب طاقتور ہو جائے گا، جب جوان ہو جائے گا، تو اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کو قتل کروں گا۔ یعنی اس لیے یہ اس کی کوشش تھی کہ میرا گھوڑا جلدی جوان ہو۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی راستے میں اس کی ملاقات ہو گئی، اور اس نے کمال گستاخی کے ساتھ پیغمبر کی طرف دیکھ کر کہا، میرے پاس یہ جو گھوڑا ہے، میں اس کی خوب پرورش کر رہا ہوں، اس کو طاقتور بنا رہا ہوں، جب خوب موٹا تازہ ہو جائے گا تو اس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو قتل کروں گا۔ دیکھیں، گستاخی کی انتہا کر دی اس کمینے دشمن نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر کیا فرمایا؟ حضور مسکرائے اور اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، تو نے مجھے نہیں قتل کرنا، بلکہ میں نے تجھے قتل کرنا ہے۔ بات ذرا غور سے سننا۔ اور لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی کچھ مدت بعد، یہاں تک کہ ہجرت کے 3 سال، مدینہ کے قریب احد کی پہاڑی کے دامن میں ایک جنگ ہوئی، جس جنگ کا نام ہے جنگ احد۔ امیہ بن خلف اس جنگ میں کفار کے سرداروں میں شامل تھا۔
لشکر کے سرداروں میں شامل تھا، اور جس وقت جنگ شروع ہوئی وہ آوازیں دینے لگا، محمد کہاں ہیں؟ آئے محمد اگر آج تو بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا۔ یعنی وہ جو پیغمبر نے بات کہی تھی اس پر اس کو یقین تھا، اور کہنے لگا اگر آج آپ بچ جاتے ہیں تو میرا بچنا محال ہے، میں نہیں بچ سکوں گا۔ اسی دوران کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میدان میں اس نے دیکھا اور حضرت پر حملہ آور ہوا، قبل اس کے کہ وار کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سرعت کے ساتھ اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے نیزہ لے کر امیہ بن خلف کی طرف ایسے پھینک دیا۔ حالانکہ رحمت للعالمین نبی تھے، کسی جنگ میں کسی دشمن کو قتل نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ نیزہ اس ظالم کافر اور دشمن رسول کی گردن کو چھوتا ہوا گزر گیا، یعنی گردن میں لگا نہیں بلکہ سائیڈ سے چھوتا ہوا گردن کو، اس کی گردن پر ایک خراش سی آئی اور وہ وحشت زدہ ہو کر گھوڑے سے زمین پر گر پڑا، اور کہتے ہیں کہ گائے بیل جیسی آواز میں چیخنے لگا، یعنی جانوروں کی سی آواز میں وہ دشمن چیخنے لگا کہ محمد نے مجھے مار ڈالا ہے، اللہ کے نبی نے مجھے مار ڈالا ہے، مسلمانوں کے نبی نے مجھے مار ڈالا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھایا، تسلی دی اور کہا معمولی سا زخم ہے، گہرا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کیوں اتنے تڑپ رہے ہو؟ اب اس کی بات سننا، پہلے جو میں نے بات کہی کہ یقین کافر بھی کرتے تھے، وہ کہتا تھا کہ یہ جو خراش محمد نے میرے جسم پر ڈالا ہے اگر قبیلہ ربی اور مضر پر پڑتی تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ تم لوگوں کو معلوم نہیں، ایک دن محمد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن تجھے قتل کروں گا۔ اس کے کہنے کے بعد وہ میری طرف اگر اپنا لعاب دہن بھی پھینک دیتے تو مجھے مار ہی ڈالتے، مجھے قتل ہی کر دیتے اسی لعاب دہن کے ساتھ۔ وہ اس قدر سچے اور اس قدر اپنی زبان کے پکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابھی خلف اس زخم کے بعد ایک دن سے زیادہ زندہ بھی نہ رہ سکا، اور مرتے دم تک کہتا رہا محمد کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ سچ ہو کر رہے گی، میں زندہ نہیں ہوں بلکہ نبی کے ہاتھ سے میں قتل ہو چکا ہوں۔